گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملانا رہنما۔ کل کے سبق میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں عرض کیا گیا تھا، اور درمیان میں مناسبت کی وجہ سے کچھ اور باتیں بھی جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ آج میں نے کچھ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ جو میری کتاب ہے غالباً اس کے صفحہ 4 پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے بخاری شریف، تو اس کا نام بھی ہے صفحہ 4 پر، اور وہ جو نام ہے تو وہ میں نے انشاءاللہ کل آپ سے وہ پورا نام سننا ہے کہ یہ جو کتاب بخاری ہے اس کا پورا نام کیا ہے، اور اس کے نام کے شروع میں پہلا جو لفظ ہے الجامع، تو یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جامع حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ جامع ہے، اور یہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ جو 8 مضامین پر اور 8 ابواب پر مشتمل ہو۔ ان کی تفصیل کل آپ نے مجھے بتانی ہے۔ سنن اس حدیث پاک کی کتاب کو کہتے ہیں کہ جو فقہی ابواب کے مطابق جس کو ترتیب دیا گیا ہو، اور مسند اس حدیث پاک کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی صحابی کی تمام مرویات کو صحابہ کرام کے ترتیب کے لحاظ سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مسند۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقسام ہیں کتب احادیث کی، تو یہ کتاب جو ہے یہ جامع ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خود عظیم المرتبت ہیں، آپ کی کتاب بھی عظیم المرتبت ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کا آغاز سن 2017 سے ہجری سے کیا، اور 2033 تک آپ نے یہ کتاب ترتیب دی اور تالیف فرمائی، تو 16 سال میں یہ کتاب ترتیب دی گئی۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ جو بخاری شریف ہے اس کے بارے میں یا تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے اس کو تعریف کیا گیا، یا پھر حتیم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو تعریف کیا گیا۔ اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان دونوں جگہوں میں قیام، میں نے تو کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 6 سال تک ان دونوں جگہوں میں آپ کا قیام رہا ہے، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ 3 سے 4 سال تک آپ نے ان دونوں جگہوں میں قیام فرمایا ہے۔ تو واضح ہے کہ بخاری شریف تو 3 سے 4 سال تک تو نہیں لکھی گئی، یا 6 سال تک تو نہیں ترتیب دی گئی، تالیف کی گئی، بلکہ اس کے لیے 16 سال کی مدت ہے۔ تو اس کی 2 توجیہیں کی جا سکتی ہیں، یہ حرم مدینہ میں یا حرم مکہ میں لکھی گئی ہے۔ ایک توجیہ تو اس کی یہ کی جا سکتی ہے کہ ان 2 جگہوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بابوں کے جو عنوان ہیں وہ قائم کیے ہیں ان دونوں جگہوں میں، اور پھر ان بابوں کے مطابق، ان کی شرط کے مطابق ان کو جو احادیث ملتی گئیں تو وہ ان احادیث کو ان بابوں کے ماتحت لکھتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں نے مدینہ شریف میں سنی، اس کو میں نے کوفہ میں جا کر درج کیا، جو کوفہ میں سنی اس کو مصر میں درج کیا، جو مصر میں سنی اس کو میں نے بصرے میں درج کیا یا مدینے میں درج کیا۔ تو ایسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان دو جگہوں میں بخاری شریف بیٹھ کر لکھی ہے، تو اس میں یہی توجہ کی جا سکتی ہے کہ ان دو جگہوں میں آپ نے ابواب جو ہیں وہ جمع فرمائیں۔ ایک توجہ تو یہ کی جا سکتی ہے، دوسری توجہ یہ کی جا سکتی ہے کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ بخاری شریف کو تالیف فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے مسودہ بیان آپ نے تیار کیا، پھر مبیضہ آپ نے تیار کیا، پھر نظر ثانی کی، تو 3 مرتبہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ تو ان 2 جگہوں میں ان تمام احادیث کو جمع نہ کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ نظر ثانی کرتے وقت، تصویر کے بعد مبیضہ بیان بتاتے وقت انہوں نے ان 2 جگہوں میں اپنی کتاب کو تالیف کیا ہو۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو 16 سال انہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، اور 23 سال انہوں نے بخاری شریف خود اپنی کتاب جو ہے وہ 23 سال آپ نے پڑھائی ہے، اور ان 23 سالوں میں آپ سے بخاری شریف پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو نسخہ ہے تو وہ محمد بن یوسف ربری کا نسخہ ہے۔ تو یہی محمد بن یوسف ربری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے بعد صرف میں ہی ایک باقی رہ گیا تھا کہ جس نے آپ کی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ خیر ان کے علم میں یہی بات ہے، حالانکہ اس وقت بزدوی بھی موجود تھے، تو انہوں نے بھی حضرت امام بخاری سے یہ بخاری شریف پڑھی ہے۔ لیکن یہ جو محمد بن یوسف ربری ہیں، انہوں نے کم از کم 2 دفعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، کم از کم 2 دفعہ بخاری شریف پڑھی ہے۔ تو بس 23 سالوں میں 90,000 لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہے۔ تو کچھ دوسرے مسلک کے لوگوں کے کچھ شیوخ حدیث فخر کرتے ہیں، وہ جی ہم نے تو امام بخاری سے زیادہ عرصے تک بخاری شریف پڑھائی ہے، انہوں نے 23 سال پڑھائی ہے، تو ہم نے 30 سال پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 23 سال پڑھائی ہے تو ان کے 90,000 شاگرد بھی ہیں، تو آپ نے 30 سال پڑھائی ہے تو آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ ویسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بخاری شریف کم از کم 43 مرتبہ پڑھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھا کتنے شاگرد ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ بخاری شریف عظیم المرتبت کتب میں سے ایک کتاب ہے، عظیم المرتبت کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ اور پھر یہ جو روات ہیں، روات کے درجے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ زیادہ تر پہلے طبقے کے جو راوی ہیں ان سے حدیثیں لیتے ہیں، یا پھر دوسرے طبقے کے جو راوی ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے حدیث پاک لیتے ہیں۔ یہ جو طبقے ہیں، چند طبقے، 5 طبقے شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ وہ کثیر الضبط بھی ہو راوی، کثیر الاتقان بھی ہو، اور کثیر الملازمہ بھی ہو، یہ ہے پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ اسے تھوڑا سا کم درجے کا ہے کہ وہ جو راوی ہے کثیر الضبط بھی ہو، کثیر الاتقان بھی ہو، لیکن قلیل الملازمہ ہو، اس کی استاد کے ساتھ بہت کم ملاقاتیں ہوئی ہوں۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے، جو تیسرا طبقہ ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہے، دوسرے طبقے کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قلیل الضبط والاتقان اور کثیر الملازمہ، یہ ہے تیسرا طبقہ۔ چوتھا جو طبقہ ہے اس میں تینوں چیزیں قلیل ہیں، قلیل الضبط بھی ہے، اور قلیل الاتقان بھی ہے، اور قلیل الملازمہ بھی ہے۔ یہ ہو گیا چوتھا طبقہ۔ اور پانچواں طبقہ وہ ہے جو کہ مجہولین میں سے ہے، 5واں طبقہ وہ جو وہ مجہولین میں سے ہے۔ تو یہ امام بخاری نے پہلے طبقے یا دوسرے طبقے سے احادیث مبارکہ لیتے ہیں، اور اس لیے امام بخاری کو مسلم شریف پر فوقیت حاصل ہے۔
تو مسلم شریف والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کثیر الضبط بھی ہو، کثیر الاتقان بھی ہو، چاہے اس کی ملاقات آپ کے اپنے استاد سے نہ بھی ہوئی ہو، ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، تو تب بھی وہ اس قسم کی حدیث پاک کو لے لیتے ہیں۔ اور باقی رہ گئے یہ جو امام نسائی ہیں اور امام ابو داؤد ہیں، تو وہ در حقیقت یہ تقریباً تیسرے طبقے کی جو احادیث ہیں یا چوتھے طبقے کی جو احادیث ہیں وہ ان کو لیتے ہیں۔ کیا مطلب قلیل الضبط بھی ہوں اور قلیل الاتقان بھی ہوں اور اسی طریقے سے قلیل الملازمہ بھی ہوں یا کثیر الملازمہ ہوں۔ تو یہ، اور جہاں تک امام ترمذی کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل نچلے درجے کی حدیثیں لے رہے ہیں، یعنی چوتھے طبقے کی جو احادیث ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دوسرے محدثین پر اس لحاظ سے بھی فوقیت ہے کہ یہ پہلے یا دوسرے طبقے کی احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو امام بخاری ہیں ان کی احادیث میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، اور ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، تو یہ جتنے واسطے حضور تک کم ہوں اتنی وہ حدیث عالی مرتبت ہوتی ہے، جتنے واسطے بڑھتے چلے جائیں تو اتنا اس حدیث کا جو درجہ ہے وہ نیچے آتا چلا جاتا ہے۔ تو باہر یہ جو امام بخاری ہیں تو یہ ان کی ثلاثیات بھی ہیں۔ ثلاثیات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 22 ہے، اور وہ جو 22 ثلاثیات ہیں جن پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا فخر فرماتے ہیں اور بڑا اس پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں، اور ہے بھی یہ چیز قابل فخر۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ثلاثیات ہیں جن پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں، یہ ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ کچھ تو یہ حدیث مروی ہیں حضرت امام ظفر سے، اور کچھ حدیث جو ہیں یہ مروی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، کچھ حدیث پاک کو یہ روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو ثلاثیات ہیں امام بخاری کی، تو یہ احناف کے امام اعظم کے شاگردوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور یہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو حدیث ہیں تو وہ یا تو وحدانی ہیں تو یا پھر ثنائی ہے۔ وحدانی کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ امام اعظم اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف صحابی کا واسطہ ہے، تو یہ وحدانی ہوئے۔ ثنائی کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا۔ تو اس طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو حدیث ہیں وہ یا تو وحدانی ہیں یا ثنائی ہیں۔ اس لیے پھر فقہ حنفی جو ہے، اس لیے فقہ حنفی کو باقی تمام جو فقہ ہیں ان پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اور پھر تابعی کا جو اعزاز ہے یہ سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میسر ہے۔ تو دوسرے ائمہ سے بھی کچھ ثلاثیات ہیں، لیکن ان پر وہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ جو ثلاثیات ہیں، ان ثلاثیات میں سے 11 جو ثلاثیات ہیں وہ حضرت مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں، اور باقی 11 جو ثلاثیات ہیں وہ حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم کے علاوہ جو باقی احناف سے مروی ہیں، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مکی بن ابراہیم سے کون کون سی ثلاثیات مروی ہیں
اور باقیوں سے کون کون سی ثلاثیات جو ہیں وہ مروی ہیں۔ بار یہ بڑی عظیم المرتبت ہیں، اور ان میں سے 11 مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، بڑے عظیم المرتبت ہیں، ان کی کتاب بھی بڑی عظیم المرتبت ہے۔ لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے منصب اور مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتا، اور اپنے مرتبے اور منصب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے تو اس سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ ایسے آدمی کی شایان شان نہیں ہوتی، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم المرتبت ہیں، لیکن جب یہ حضرت مکی بن ابراہیم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اپنا کوئی اختلاف ذکر کرتے ہیں، تو وہ جو ذکر کرنے کا جو انداز ہے وہ انداز ان کے شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے دادا استاد کے بارے میں فرماتے ہیں قال بعض الناس، کہ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں، اور یہ غالباً میں نے پہلے کچھ ساتھیوں کو بتایا تھا کہ قال بعض الناس حضرت امام بخاری اپنی کتاب میں تقریباً 24 دفعہ انہوں نے قال بعض الناس کو ذکر کیا ہے۔ پہلا جو قال بعض الناس ہے اس پر یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے فقہا بھی شریک ہیں۔ اس پر مزید جو گفتگو ہے، جب پہلا قال بعض الناس آئے گا تو مزید گفتگو اس پر وہاں کی جائے گی، اور اس مقام پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا امام اعظم پر جو اعتراض کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے تمام ناقدین، فتح الباری والے، حتیٰ کہ غیر متقلدین کے پیشوا، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس مقام میں حضرت امام بخاری جو امام اعظم ابو حنیفہ پر جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، اور یہ ان کا اعتراض درست نہیں ہے۔ تو خیر یہ آپ کے مخالفین کا یہ نقطہ نظر ہے حضرت امام بخاری کے بارے میں۔ البتہ عالم فرماتے ہیں کہ جی حضرت امام بخاری یہ سیدنا امام اعظم پر اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ اپنے اجتہاد کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا منصب یہی تھا کہ وہ یہی ارشاد فرماتے، تاہم اگر اپنا وہ اتحادی بیان کرتے ہیں، لیکن اتحاد بیان کرنے کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قال بعض الناس، یہ درست نہیں ہیں۔ اور پھر ان قال بعض الناس میں سے کبھی وہ سیدنا امام اعظم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ حضرت امام مالک پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ حضرت امام شافعی پر اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی ان کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ قال بعض الناس کا مصداق کیا ہے۔ تو معاملہ وہاں بالکل گول مول ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قال بعض الناس کا یہاں مصداق کیا ہے، کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ان کے استاد مکی بن ابراہیم، اور مکی بن ابراہیم ان کے جلیل القدر اساتذہ میں سے ہیں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادنا تلامذہ میں سے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نامور شخصیات اور نامور جو آپ کے تلامذہ ہیں وہ سیدنا امام ابو یوسف ہیں، حضرت امام محمد ہیں، حضرت امام ظفر ہیں۔ تو یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر اور نامور تلامذہ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ سیدنا یہ جو مکی بن ابراہیم ہیں تو یہ اپنے زمانے کے بلخ کے یہ امام کہلاتے تھے۔ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر یہ انہی کے ہو کر رہ گئے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ حنفی کی تدوین کے لیے جو 40 علماء پر جو مجلس قائم کی تھی تو ان میں سے ایک یہ مکی بن ابراہیم بھی تھے۔ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ مسند حدیث پر بیٹھے تو آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا
کہ جب تک استاد موجود ہوتا اور استاد کی موجودگی میں جب تک استاد اپنے کسی شاگرد کو حدیث پاک پڑھانے کی اجازت نہ دیتا اپنی زندگی میں، اس وقت تک کوئی شاگرد از خود حدیث پاک نہیں پڑھاتا تھا۔ ہاں اگر استاد اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد پھر شاگرد بھی مسجد پر بیٹھ کر حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، اور مکی بن ابراہیم جو ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد درس حدیث دینا شروع فرمایا، اور واضح ہے کہ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا اور وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہی سے حاصل کیا، جو اعزاز ان کو ملا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے ملا۔ تو ایک دن انہوں نے جب حدیث پاک پڑھانی شروع کی، کیونکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے تقریباً 24 صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی ہے، اور جن صحابہ کرام سے آپ حدیث بیان کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 7 بتائی جاتی ہے۔ تو ایک دن آپ نے مسجد حدیث پر بیٹھ کر فرمایا حدثنا ابو حنیفہ، کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ یہ حدیث پاک اس طریقے سے بیان کی ہے۔ تو ایک شاگرد، کچھ شاگرد وہ ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس طریقے سے کہ پرانے زمانے میں بوستان وغیرہ پڑھائی جاتی تھی، آج کل تو وہ پڑھائی نہیں جاتی۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شاگرد آیا تو وہ اپنے آپ کو بڑا لائق سمجھتا تھا، اور کچھ شاگرد جو ہیں وہ شاگرد بن کر آئے، حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو جو شاگرد پڑھنے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے استاد سے پڑھا وہ کامل بن کر واپس گئے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا تھا تو وہ بالکل ایسی جہل کا جہل واپس گیا۔ تو اس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پر آمدی زاں تہیمی روی، آپ اپنے آپ کو عالم سمجھ کر آئے تھے نا، اس لیے آپ جہل کے جہل ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو بہرحال تو کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو کسی شاگرد نے جو اپنے آپ کو بڑا حدیث دان سمجھتا تھا، تو جب آپ نے فرمایا حدثنا ابو حنیفہ، تو شاگرد نے کہا کہ حدث عن ابن جریج ولا تحدث عن ابی حنیفہ تھا۔ بھائی آپ جو ہے نا حدیث پاک یہ ابن جریج محدث کے حوالے سے بیان کیے فرمائیں، اور ابو حنیفہ کے حوالے سے حدیث پاک بیان نہ فرمائیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنے شاگرد سے یہ جملہ سنا تو آپ بڑے جلال میں آ گئے، اور جلال میں آتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دیا کہ حرمت علیک ان تکتب عنی حرفا، میں نے آپ پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے حدیث پاک کا ایک حرف بھی لکھے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا نحن لا نحدث من الصفحاء، جن کو آپ میرے سامنے محدث بنا کر پیش کر رہے ہیں نا، ہم اس جیسے محدث فقہاء سے حدیث پاک نہیں بیان کرتے، کم من مجلسی۔ بس آپ نے چونکہ میرے استاد کی بے ادبی کی ہے، یہ کہہ کر میرے استاد کی بے ادبی کی ہے کہ ولا تحدث عن ابی حنیفہ تھا، لہذا آپ میری مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ وہ کہتے رہے تب تو اخطا تو اخطا تو، اچھا جی غلطی ہوئی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوئی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک آپ اس میری مجلس سے اٹھ کر باہر نہیں جائیں گے اس وقت تک میں نے حدیث پاک بیان نہیں کرنے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت مکی بن ابراہیم بڑے جلال میں تھے، ان کا چہرہ غصے کی وجہ سے بڑا سرخ تھا۔ جب ان کا یہ شاگرد جس نے یہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو عالم بنا کر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، جب تک وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر نہیں گیا تو اس وقت تک آپ نے حدیث پاک بیان کرنی شروع نہیں فرمائی۔ تو یہ مکی بن ابراہیم کا واقعہ میں نے جان بوجھ کر قصداً ذکر کرتا ہوں، دوسرے مدارس میں یہاں اس ثلاثیات کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعے کو اس شد و مد سے بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ اس واقعے کو شد و مد بیان کرنے کی کئی ضروریات ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم بڑے عظیم المرتبت تھے۔ مکی بن ابراہیم جو امام بخاری کے جلیل القدر اور نامور اساتذہ میں سے ہیں، ان کے بھی سیدنا امام اعظم ان کے بھی استاد تھے۔
تو بہرحال جب وہ باہر نکل گئے تو پھر آپ نے حدیث پاک کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ثلاثیات ہیں تو ان میں سے 11 مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں، 11 دوسرے راویوں سے مروی ہیں، جن کی تفصیل کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ پھر میں آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میری آنکھ مجھے مطالعے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے پھر وہ ناموں کی تفصیل پھر میں کس وقت آپ کو بتاؤں گا۔ جب میری آنکھ مجھے مطالعے کی اجازت دے گی تو پھر اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر یہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں ثلاثیات کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور پہلے بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے آپ کو، جیسے حضرت سیدنا امام بخاری عظیم المرتبت، ایسے ہی آپ کی کتاب بخاری شریف بھی عظیم المرتبت ہے۔ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، اور یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اسے پڑھا گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی جوف کعبہ میں بھی اس کو پڑھا گیا۔ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو حضور کی بارگاہ میں بھی پڑھا گیا ہو اور جوف کعبہ میں پڑھا گیا ہو، وہ حضرت امام وہ ہے آپ کی کتاب بخاری شریف۔ اور ایک تو بڑا مشہور و معروف واقعہ کہ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 آدمیوں کے ساتھ خود حضور پاک سے بخاری شریف پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف پڑھی ہے، اور ان میں سے ایک حنفی بھی ہیں۔ اور بخاری شریف کے اختتام پر جو دعا مانگی گئی تو بعض علماء نے اس دعائیہ کلمات کو بھی ضبط کیا ہوا ہے، اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو القاسم الجبار، تو یہ انہوں نے بھی بخاری شریف مواجہ شریف کے حضور کی دریج شریف کے سامنے، قبر شریف کے سامنے انہوں نے بخاری شریف پڑھی، اور اس کا واقعہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے۔ جب ترکی کے اس وقت کے خلیفہ یہ حج کرنے کے بعد مدینہ شریف میں پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات پوچھے، تو یہ جو ترکی کے جو خلیفے تھے قے قبانی، تو ان کو وہاں کے خدام نے بتایا کہ بھائی یہاں بڑا عجیب و غریب ماجرا درپیش آیا۔ وہ ماجرا یہ تھا کہ ہر دن ایک آدمی آتا تو یہ دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا اور وہاں کچھ عرصہ رہتا پھر چلا جاتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس کے اندر جانے کے بعد وہاں کچھ شور شرابہ ہمیں اندر سے معلوم ہوا کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم سوٹیاں لے کر باہر بیٹھ گئے کہ بھائی آج ہم اس کی خبر لیتے ہیں۔ سوٹیاں لے کر ہم باہر بیٹھ گئے، جیسے ہی وہ باہر آیا تو ہم نے بغیر کسی تحقیق کے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور مارنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اچھا بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم الجبار ابو القاسم الجبار، یہ میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کا نام ہے، تو آپ کا کہاں کے رہنے والے؟ اسکندریہ کے۔ یہ شور شرابہ کیسے تھا؟ کہہ رہے شور شرابہ کیا تھا، آج ختم بخاری تھا، اور ختم بخاری کے پرکیف منظر پر حصول برکت کے لیے یہاں بہت بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھیں، تو اس لیے پھر یہاں یہ وہ جو لوگ فیوض و برکات حاصل کر رہے تھے یہ ان کی آوازیں تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بخاری شریف ہے تو یہ حضور کی بارگاہ میں پڑھی گئی اور جوف کعبہ میں پڑھی گئی، جو کہ جوف کعبہ میں پڑھنے والے ابن عجلان ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں نے جوف کعبہ کے اندر بخاری شریف پڑھ کر ختم کی تو خواب میں کسی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑے اعزاز کے ساتھ وہ مقام ہجون میں ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ تو وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں، آج ابن علان یا بھائی الجام صحیح کا ختم تھا، تو ابن علام کے ختم میں یا صحیح الجام صحیح کے ختم کے موقع پر میں یہاں میری یہاں جلوہ افروزی ہوئی ہے۔
تو آپ وہاں جب واپس ہوئے تو اسے معلوم ہوا کہ بخاری شریف جو ہے تو یہ جیسے حرم مدینہ میں حضور کے سامنے پڑھی گئی، اس طریقے سے جوف کعبہ کے اندر بھی پڑھی گئی، تو اس لیے یہ بڑی عظیم المرتبت کتاب ہے۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موضوع جو ہے یا بخاری شریف کا، وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس بات کا التزام کیا تھا کہ آپ اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کو جمع کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ نے بھرپور کوشش کی، لیکن آخر انسان ہوتا ہے۔ اس بھرپور کوشش کے باوجود بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس کتاب میں ساری کی ساری احادیث صحیحہ نہیں لا سکے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جو کہ غیر صحیحہ ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام بخاری نے ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بخاری شریف کا موضوع کیا تھا امام بخاری کا کہ احادیث صحیحہ کے مجموعے کو جمع کرنا۔ اس لیے پھر کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کی امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو احادیث صحیحہ کا مجموعہ عنایت فرمایا، اور اس کا احسان کوئی نہیں چکا سکتا، اس احسان کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ لیکن بعد والے محققین نے کہا کہ دو بزرگوں نے حضرت امام بخاری کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے، ایک علامہ عینی اور دوسرا صاحب فتح الباری، اس لیے کہ انہوں نے حضرت امام بخاری کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے امام بخاری نے جو باب قائم کیے ہیں ان کے ماتحت انہوں نے بڑے نکتے بیان فرمائے، لیکن بعد والے محدثین نے یہ کہا کہ ان دونوں کی کوشش کے باوجود بھی حضرت امام بخاری کا امت مسلمہ پر جو احسان تھا نا وہ نہیں چکایا جا سکا۔ اسی لیے پھر بعد میں آنے والے شارحین نے بھی ابواب کے ترجمۃ الابواب کے ماتحت بڑے بڑے نکات بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور بیان کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے۔ جس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قاضی حاجات تھے، اور آپ کی قبر بھی قاضی حاجات تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ بخارا میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، بڑا کچھ کیا، نماز استسقاء پڑھی، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کسی بزرگ نے اس وقت کے گورنر کو یہ کہا کہ آپ حضرت امام بخاری کی قبر شریف پر جائیں اور ان کی قبر شریف پر جا کر آپ باران رحمت کی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور باران رحمت نازل فرمائیں گے۔ ایسے ہی بخاری شریف کا بھی یہ اعزاز بھی ہے، اگر کسی مریض کو کسی طریقے سے بھی آرام نہ آتا ہو، اگر اس کے گھر میں بخاری شریف شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کر دعا کی جائے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مریض کو شفا دیتے ہیں۔ میری طالب علمی کے زمانے میں جب میں وہاں پجرا میں پڑھ رہا تھا تو وہاں بھی ایک چودھری بیمار ہو گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے استاد شیخ الحدیث جامع العلوم علامہ مولانا اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں علماء کرام کو بلانے کے بعد ان کے گھر بخاری شریف کا ختم پڑھا گیا، شروع سے لے کر آخر تک بخاری شریف پڑھی گئی اور پھر دعا مانگی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت کی وجہ سے مریض کو شفا دے دی۔ آج کل بھی بڑے ذوق والے ساتھی ہیں، جامعہ نظامیہ کے ایک ساتھی مولانا محمد بخش صاحب، یا اللہ بخش ان کا نام ہے، میرے پاس پڑھتے رہے، نام مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ وہ بھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اب بالکل تو قریب نہیں جانے دیتے وہاں حضور کی بارگاہ کے، لیکن وہاں انہیں جہاں قنات لگی ہوئی تھی اس کے سامنے بیٹھ کر انہیں شروع سے لے کر آخر تک چند دنوں میں بخاری شریف حضور کی بارگاہ میں پڑھی۔
تو آپ کا بھی اگر کہیں جانے کا اتفاق ہو، آپ ہی اپنے یہ نیت کر لیں کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھیں گے۔ تو بہرحال جیسے امام بخاری عظیم المرتبت، ایسی ان کی کتاب بھی عظیم المرتبت۔ اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے چند ایک جملے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کے بارے میں مختصر سی گفتگو، اور اس گفتگو میں میری بات کا جو مرکز تھا وہ مکی بن ابراہیم حضرت امام بخاری کے استاد تھے، اور ان کے ذکر کرنے کی وجہ فقہ حنفی کو باقی جو فقہ ہیں ان پر فوقیت دینا مقصود تھی۔ اس واقعے کو میں جان بوجھ کر بڑے زور شور سے بیان کرتا ہوں۔ مزید بھی انشاءاللہ جب پہنچیں گے پہلی وہ حدیث پر ثلاثیات، مزید گفتگو شاید انشاءاللہ میں وہاں کروں، نہ بھی کروں تو یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے تو یہی کافی ہے۔ تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے جو ساتھی ہیں تو وہ نوجوان ہیں، تو اور ان کا مطالعہ بھی زیادہ ہے۔ میں تو ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو بچوں کی طرح اس کے ذہن میں چیزیں بھی نہیں رہتی، تو انہوں نے تو بڑے دور تک کل کے سبق میں عبارت پڑھی ہے، اور میں بھی سن کر معزوز ہوتا رہا ہوں۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، پھر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور پھر یہ جو علم حدیث ہے، علم حدیث کی اغراض میں سے تیسری غرض جو میں اپنے پاس سے بیان کرتا ہوں، وہ کرتا رہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہوتا رہے تذکرہ تیرے کیل و کغل کا، اور ہوتا رہے چرچا تیرے حسن و جمال کا۔ اسی کے پیش نظر جتنی عبارت آپ کے ساتھی پڑھتے رہے تو میں نے بھی دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے وہ عبارت میں نے سنی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو یہ جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے امام بخاری نرالے انوکھے نرالے، ایسے آپ کی کتاب بھی انوکھے اور نرالی ہے۔ باقی جو یہ محدثین ہیں وہ اپنی کتابوں کو یا تو شروع کرتے ہیں کتاب الطہارت سے، یا شروع کرتے ہیں کتاب الایمان سے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا باب کیف کان بدء الوحی، کہ یہ باب ہے کہ بدء الوحی کیسے ہوا۔ یہاں بدء کا لفظ بھی ہے حمزے کے ساتھ، اور بدو کا لفظ بھی ہے، دونوں لفظ ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہاں بدء کے لفظ کو ترجیح دی ہے، کیونکہ بعض نسخوں میں ابتدا کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بدو بھی درست ہے، اور چاہے یہ بدء ہو یا بدو ہو، دونوں صورتوں میں بعد میں آنے والی احادیث سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ تو امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنی کتاب کو الحمد سے شروع نہیں کیا، اور آپ چھوٹی کتابوں میں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ 2 قسم کی حدیثیں ہیں، بلکہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جس کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، تسمیہ سے شروع نہ کیا جائے، وہ ناقص ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کو تحمید سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کو حضور کی درود شریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی حدیثیں، 2 قسم کی حدیثیں تو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، ان کے درمیان چھوٹی کتابوں والے جو تطبیق دیتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز صرف بسم اللہ سے کیا ہے اور تحمید سے نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کافیہ وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بھائی کافیہ والے نے بھی تو اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کے بعد میں تحمید کو ذکر نہیں کیا، تو وہاں آپ نے اساتذہ سے لمبی چوڑی اعتراض جواب اور باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔
لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تسمیہ کے بعد اپنی کتاب کو تحمید سے اس لیے شروع نہیں کیا، اس کے کئی ایک جوابات ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو الحمد والی جو حدیث تھی وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسمیہ کے بعد تحمید سے شروع نہیں کیا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے کلام کو تحمید سے الحمد سے شروع نہیں کیا وہ ناقص ہے، اس کا تعلق تقریروں سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہے، کتاب کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ عام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں بسم اللہ شریف کو پھر اچھا جو کہتے ہیں بسم اللہ شریف کو پہلے کیوں ذکر کرتے ہیں اور الحمد کو بعد میں کیوں ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو آپ نے چھوٹی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ ابتدا کی قسمیں وغیرہ بناتے رہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بل وہ اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کیونکہ بسم اللہ میں اظہار ذات ہے اور الحمد میں اظہار صفات ہے، ذات کا مرتبہ پہلے ہوتا ہے اور صفات کا مرتبہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے پھر بسم اللہ والی حدیث کو پہلے ذکر کیا، تحمید والی جو حدیث ہے اس کو بعد میں ذکر کیا، یہ بھی ایک جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر غور فرمائیں تو یہاں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، یہاں اظہار ذات بھی ہے اور یہاں اظہار صفات بھی ہے۔ اظہار ذات یہ لفظ جلالت سے سمجھا جا رہا ہے اور اظہار صفات یہ رحمان اور رحیم سے سمجھا جا رہا ہے۔ جب بسم اللہ شریف سے دونوں باتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اظہار صفات بھی اور اظہار ذات بھی اور اظہار صفات بھی، اب اگر الحمد کو ذکر نہ بھی کیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محدثین نے اکثر و بیشتر محدثین نے اپنی کتابوں میں صرف تسمیہ کا ذکر کیا ہے اور اپنی کتابوں کا آغاز الحمد سے نہیں کیا، اکثر و بیشتر محدثین نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو اس میں اور بھی کچھ نقطے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق اس میں یہی نقطہ ہو سکتا ہے، یہی نقطہ زیادہ بہتر ہے کہ تسمیہ میں اظہار ذات بھی ہے اور اظہار صفات بھی ہے۔ الحمد کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اظہار ذات کے بعد اظہار صفات، جب ایک ہی چیز سے دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں تو لہٰذا اب اگر الحمد کو ذکر نہ بھی کیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے، اس سلسلے میں دو مذہب ہیں جیسے کہ آپ پہلے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، ایک مذہب ہے کوفیوں کا، ایک مذہب ہے بصریوں کا۔ کوفی جو ہیں وہ یہاں فعل کو مقدر مانتے ہیں اور یہ جو بصری ہیں وہ یہاں اسم کو مقدر مانتے ہیں اور وہ ابتدائی۔ کوفی ابتداء کو مقدر مانتے ہیں اور یہ جو بصری ہیں وہ ابتدائی کو مقدر مانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے وہ تجدد پر دلالت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اور یہ جو ابتدا ہے یہ دوام و استمرار پر دلالت کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اس لیے یہ جو بصری ہیں وہ اسم کو مقدر مانتے ہیں ابتدائی۔ اور پھر یہ جو اسم کو مقدر مانتے ہیں تو یہ یا فعل کو مقدر مانا جاتا ہے، یہ مقدر مانا جاتا ہے آخر میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی۔ تو یہ جو مقدر آخر میں کیوں مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا حق مقدم کرنے کا ہو اگر اس کو مؤخر کیا جائے تو پھر وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، پھر وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اور پھر آگے یہ جو حصر ہے تو پھر آگے اس حصر کی کچھ قسمیں بتائی جاتی ہیں کہ حصر کی کئی قسمیں ہیں کہ حصر قلب بھی ہے، حصر تعیین بھی ہے۔ تو حصر قلب اور حصر تعیین، اور یہ حصر تعیین بھی ہے۔ اصل میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو یہ کافروں کی تردید کے لیے نازل ہوئی،
کافر اپنے کاموں کا آغاز بتوں سے کیا کرتے تھے، بسم اللہ والمنات، اور ان کی تردید کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اب جب ان کی تردید میں بسم اللہ نازل ہوئی تو اب یہاں اس کا جو جس کے متعلق ہوگی وہ مؤخر ہے تاکہ اثر کا فائدہ دے، اور پھر یہاں حسر قلب ہے۔ حسر قلب کا مطلب کیا ہے؟ حسر قلب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بتوں کے نام سے نہیں، لات اور منات سے نہیں، بلکہ کام کا آغاز صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہوگا۔ تو اور پھر کچھ یہ کہتے تھے پتہ نہیں ہے جی کہ کس کے نام سے آغاز کیا جائے، بتوں کے نام سے یا اللہ کے نام سے۔ کچھ مذبذب تھے، اور جو مذبذب تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کر کے ان کی بھی تردید کر دی گئی۔ بھائی تذبذب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کا جو آغاز ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہی ہوگا، بتوں وغیرہ کے نام سے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں قسم کے لوگ اس وقت جو مذاہب باطلہ والے تھے ان کی تردید کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو بسم اللہ پھر یہاں کوفیوں نے کہا کہ اس کا متعلق جو ہے وہ ہے اب بتا دو، بصریوں نے کہا کہ اس کا جو مقدر مانا جائے گا جس کے متعلق بسم اللہ کو کیا جائے گا وہ ابتدائی ہے۔ علامہ زمخشری نے ان دونوں کی تردید کی ہے، اور تردید کرتے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو ابتدائیوں کے متعلق ہو رہی ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ نہ ہی ابتدائی کے متعلق بلکہ یہ اقراء کے متعلق ہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ ابتدائی یا یہ کہا جائے ابتدائی تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز نہیں کر رہا آدمی، وہ اپنی زبان سے وہ اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ سے وہ اس کتاب کا آغاز کر رہا ہے، اس لیے پھر اس نے کہا کہ یا اقرا معذوف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں ابتدائی یا ابتدائی مقدر مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا جی میں اپنی کتاب کی ابتدا میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے وسط میں اللہ کے نام سے برکت حاصل نہیں کی جا رہی، اور کتاب کے آخر میں سے اللہ کے نام سے برکت نہیں حاصل نہیں کی جا رہی، صرف ابتدا میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس لیے علامہ زمخشری نے فرمایا کہ یہاں اقرا کا لفظ معذوف ہے کہ بھئی میں قرات کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، تو یہ قرات جو اللہ کے نام سے ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، اس کا تعلق کوئی صرف ابتدا کے ساتھ نہیں ہے، وسط کے ساتھ بھی ہے اور آخر کے ساتھ بھی ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین مسلک ہو گئے، ایک کوفیوں کا اور ایک بصریوں کا اور ایک علامہ زمخشری کا، اور زیادہ تر لوگوں نے علامہ زمخشری والا جو اسی کو ترجیح دی ہے، باقی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باتیں تو وہ آپ نے کچھ بیضابی میں پڑھی ہوئی ہیں، کچھ دوسری کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں، ان کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بابن کیف کان بدر الرحیم، تو یہ جو باب ہے تو یہ اس بات میں ہے کہ وحی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوئی، یا وحی کا غلبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس طریقے سے ہوا۔ بدء پڑھیں تو ابتدا، بدول پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ غلبہ، کہ وحی کا غلبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوا، یا وحی کا آغاز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوا۔ بابن میں تو اس کو تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تنوین کے بغیر بھی بعد والے کلمے کی طرف مضاف کر کے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصل میں بابن تھا، اور واو متحرک اس کا ما کل مفتوح اس کو لوگ کے ساتھ بدل دیا تو یہ باب بن گیا۔ تو اگر بابن ہو تو پھر ایسی صورت میں یہاں یہ حاضہ معذوف کی خبر ہوگا کہ حاضہ بابن،
کیف کان بدل وہی ہے، اور اگر یہ تنوین کے بغیر ہو، اضافت کے ساتھ ہو، تو پھر ایسے ہوگا کہ ھذا باب کیف کان بدل وہی ہے۔ تو اگر یہ ھذا بابن ہو پھر تو یہاں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر یہاں یہ باب کیفہ کی طرف مضاف ہو تو پھر یہاں ایک اعتراض بھی ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کیفہ ہے یہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر باب کو کیفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ صدارت کلام کا تقاضا نہیں کرے گا، تو اس لیے پھر بعض لوگوں نے بابن کو ترجیح دی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیفہ کی طرف مضاف ہے، تو اس پر جو اعتراض ہے، اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ہر لحاظ سے ہی کیفہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، جس کلام سے پہلے اس کو آنا مقصود تھا اس کے لیے وہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا اگر باب کو کیفہ کی طرف مضاف بھی کر لیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ کیفہ کا جو لفظ ہے یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ بابوں کی ابتدا میں تقریباً یہ 30 جگہ میں آئے گا، اور محققین کی تحقیق کے مطابق 30 جگہوں میں سے 20 جگہ تو وہ کتاب پہلی جلد میں آئے گا، اور 10 جگہ بابوں کے شروع میں کیفہ کا لفظ بعد میں آئے گا۔ کیفہ کا لفظ کس لیے لایا جاتا ہے؟ تو بعد نے کہا کہ کیفیت کے لیے لایا جاتا ہے، بعد نے کہا کہ راویوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیفہ کا لفظ لایا جاتا ہے، بعد نے یہ کہا کہ احوال کے اختلاف کی طرف کیفہ کا لفظ لایا جاتا ہے، اور بعد نے کہا کہ کیفہ کا لفظ کسی چیز کی عظمت شان کے بیان کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو بہرحال موقع مال کے مطابق کہیں کیفہ کا لفظ جو ہے وہ کیفیت بیان کرنے کے لیے ہوگا، کہیں راویوں کے اختلاف بیان کرنے کے لیے ہوگا، کہیں احوال کا اختلاف بیان کرنے کے لیے ہوگا، اور کبھی کسی شے کی عظمت شان کے اظہار کے لیے بھی ہوگا۔ تو کیفہ کان بدل وحی ہے، وحی کا آغاز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوا؟ تو یا یہ ہے کہ وحی کا غلبہ آپ کی زمانے میں کس طریقے سے ہوا؟ تو بعد والی حدیثوں میں سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، دونوں چیزیں۔ وحی جو ہے تو لغت کے لحاظ سے اس کے بہت سے معنی ہیں، لغت کے لحاظ سے اس کے بہت، کلام خفی بھی اس سے مراد ہے، اشارہ کرنا بھی اس سے مراد ہے، اور بھی بہت سے معنی لغت کے لحاظ سے اس کے ساتھ 8 معنی بیان کیے گئے۔ اور اصطلاحی معنی وحی کا کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے بعض موجودہ دور کے محققین نے 18 اصطلاحی معنی 18 صورتیں بیان کی ہیں، بعد میں 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ انہی 7 صورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وحی کی 7 قسمیں، بعد میں 18 قسمیں، بعد میں 46 قسمیں، اور بعد میں 7 قسمیں وحی کی بتائی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ 46 قسمیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ وحی کا 46واں حصہ، ایسے معلوم ہوا کہ وحی کی 46 قسمیں ہیں، اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ وحی کی 18 قسمیں، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ وحی کی 7 قسمیں، اور ان 7 قسموں سے بھی بعض نے اختصار کر کے یہ بتایا کہ وحی کی 7 نہیں بلکہ 4 قسمیں، آگے چوتھی جو قسم ہے تو اس کو پھر اس سے آگے متعدد 2-3 قسمیں اور بنا لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے وحی کی یہ بنتی ہیں 7 قسمیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کون کون سی 7 قسمیں ہیں؟ پہلی قسم یہ ہے کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہے یہ بھی وحی ہی ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں، تو متعدد مرتبہ خواب میں یہ بات آنے کی وجہ سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ خواب میں بھی انبیاء کرام کو وہی نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، بعد میں آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ استراحت فرما رہے ہوتے تو صحابہ کرام آپ کو بیدار نہیں فرماتے تھے،
نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہو خواب کی صورت میں، اگر ہم آپ کو بیدار کریں تو پھر ایسی صورت میں آپ پر جو وحی کا نزول ہو رہا ہے اس میں کہیں خلل نہ آ جائے، اس لیے صحابہ کرام حضور کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو ایک یہ ہے کہ خواب کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ القاء فی القلم، اور تیسرا یہ ہے کہ پس پردہ کسی سے ہم کلام ہونا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پر پس پردہ ہم کلام ہوئے تھے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے وحی کا نزول ہو، آگے پھر وہ عام ہے، چاہے جبریل علیہ السلام ہو یا اسرائیل علیہ السلام ہو، پھر یہ اس میں ایک یہ تعبیر ہو گئی، یہ اور یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں یا کسی انسان کی صورت میں، کم از کم 2 صورتیں یہ بن گئیں، تو وہ 3 صورتیں پہلے بنی تھی، 3 صورتیں بعد میں بن گئی، یہ 6 صورتیں، اور 7ویں صورتیں جو ہے وہ سلسلۃ الجرس کہ گھنٹی کی آواز کی طرح جو وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ انہی قسموں 7 قسموں کو بعد لوگوں نے 3-4 قسموں میں منحصر کیا، اس لیے کہ چوتھی قسم سے آگے قسمیں بنا لی جاتی ہیں 2-3، جس کی وجہ سے یہ کل وحی کی 7 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف وحی، تو رسول اللہ کا رسول تو یہ تو عام ہے، اس لیے کہ 1,24,000 جو ہے اللہ تعالیٰ کے، یا 313 اللہ کے رسول ہوئے ہیں، لیکن کبھی اضافت جو ہوتی ہے وہ استغراق کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی جو اضافت ہے وہ عہد خارجی کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہ جو اضافت ہے یہ کوئی استغراق کی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا ہر رسول مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کے ایک معین رسول ہیں، اور اس معین رسول سے مراد آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہیں۔ اور فرمایا وقول اللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قول کا عطف یا تو ہے باب پر، اگر قول کا عطف باب پر ہو تو پھر اس صورت میں جیسے باب مرفوع ہے تو قول بھی مرفوع ہوگا، یا پھر یہ جو قول ہے اس کا عطف جو ہے وہ ہے کیفا پر، کیفا پر، اگر اس کا عطف کیفا پر ہو، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ھذا بابن پڑھیں تو پھر ایسی صورت میں آگے پھر یہ کیفا جو ہے یہ مرفوع ہوگا، اور قول بھی مرفوع ہے، اس کا عطف ہوگا کیفا، مرفوع معلن ہے کیفا، اس کا عطف ہوگا قول کا عطف ہوگا کیفا پر، یا پھر یہ جو قول ہے اس کا عطف ہوگا یہ کانا پر، کیفا کانا، کہ قول کیفا جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اس پر قول کا عطف ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر یہ قول مجرور ہوگا۔ تو یہ اور یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وحی کا نزول حضور کی طرف کیسے ہوا، اور یہ باب ہے اس بات کے آقا اللہ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طریقے سے کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام آئے جیسے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا، ترجمۃ الباب یہ ایک قسم کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے پھر اس کے ماتحت جو آیات اور احادیث لائی جاتی ہیں تو وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ترجمۃ الباب جو ہے یہ مثبت للدعویٰ ہوتا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی دعوے کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی آیات مبارکہ کو بھی یہ ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں، یا ترجمۃ الباب کے ماتحت ذکر کر دیتے ہیں، اور اس کے ذکر کرنے کی میں نے پہلے آپ کو 2 وجہ بتائی ہوئی ہیں کہ یا 2 وجہ ہوتی ہیں یا 2 وجہ میں سے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ 2 وجہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایک استدلال اور دوسرا حصول تبرک۔ اگر یہ دونوں باتیں کہیں حاصل ہو جائیں تو فبیا، ورنہ
اگر کہیں استدلال نہ ہو تو پھر بھی یہ جو آیت مبارکہ ذکر کریں گے حضرت امام بخاری، اس سے مراد ہوتی ہے اصول تبرک۔ اور یہاں حضرت امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پہلے جنہوں نے کچھ حصہ جو ترجمۃ الباب کا تھا کہ باب و کانا کیفا بدل وحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، تو بطور دلیل اس بعد میں آنے والی آیت مبارکہ کو ذکر کیا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طریقے سے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی تو واضح بات ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی آغاز و ابتدا بھی ہوئی ہوگی۔ اس طریقے سے حضور کی طرف جو وحی ہے تو اس کا بھی تو ایک ابتدا ہے، تو اس کی بھی تو ایک ابتدا ہے۔ تو اس لیے اچھا یہاں بطور خاص نوح کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس سلسلے میں ایک آسان بات تو یہ ہے کہ نوح کے لفظ کو ذکر کرنے والی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے، اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہر آدمی فاعل مختار ہے۔ تو جب ہر آدمی فاعل مختار ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات تو عین فاعل مختار ہیں، اور یہ جو فاعل مختار ہوتا ہے تو اس کا جیسے جی چاہے ویسے کر دے، فاعل مختار کا جیسے جی چاہے ویسے کر دے۔ تو جس طریقے سے آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ فاعل مختار ہیں، تو فاعل مختار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، مطلب حدیث کے مطالعے میں آدھی آدھی رات تک آپ جا کر مطالعہ کریں، اور آپ چونکہ فاعل مختار ہیں، آپ کا جی چاہے تو آپ سو کر رات گزار دیں۔ تو یہ فاعل مختار کی مرضی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے وہ جو کام کرتا ہے، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو عین فاعل مختار ہے، تو مختار کل ہیں، لہذا ان کی مرضی جیسے چاہیں جو الفاظ چاہیں وہ لا سکتے تھے، اسی اللہ تعالیٰ بھی نوح کے لفظ کو لائے۔ اچھا چلو جی ٹھیک ہے، مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل مختار ہے، فاعل مختار اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، لیکن آخر پھر بھی فاعل مختار کے اس طرز عمل میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی نقطہ بھی ہوگا۔ تو یہاں اس فاعل مختار کے اس انداز میں کون سا نقطہ ہے؟ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اصل میں صاحب تشریح نبی جو ہیں وہ در حقیقت نوح علیہ السلام ہی ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے جو انبیاء کرام آتے رہے وہ تشریح نبی اور نہیں تھے، وہ ایسے نبی نہیں تھے کہ جن پر احکام نازل ہوئے۔ نوح علیہ السلام انبیاء کرام سے پہلے کہ جن پر تشریح احکام نازل ہوئے، اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کو پہلے ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام ان جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں بہت ہی زیادہ مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کو بہت بڑے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بھی اسی طریقے سے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام، نوح کا ذکر انہوں نے پہلے کیا کہ الی نوح والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو نبی ہیں ان پر۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حدثنا، بیان کیا ہم سے حمیدی نے، اب بیان کیا ہم سے حمیدی نے۔ تو یہ جو محدثین ہیں تو محدثین حدیثوں کو جو بیان کرتے ہیں تو وہ حدثنا سے بھی بیان کرتے ہیں، اخبرنا سے بھی بیان کرتے ہیں، انبانا سے بھی احادیث کو بیان کرتے ہیں، ان فلاں سے بھی محدثین حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پہلا حدثنا پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھنے بہی قال حدثنا، بہی قال حدثنا، بہی قال حدثنا۔ آپ نے حدیث پاک کی ہر کتاب میں جو پہلا حدثنا آئے گا اس سے پہلے آپ نے بہی قال بہی حدثنا آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی استاد منع کرے تو آپ رک جائیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑا ہی ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے،
اور استاد کا اپنا اپنا طریقہ ہے، باقی وہ علماء ہیں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، تو وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں، تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہاں کالا بھائی نہیں کہنا تو ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں نہیں کہنا، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بہی کالا حدثنا کہا جاتا ہے، اس میں ایک خاص نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ میری یہ جو سند ہے، میرے اس استاد سے لے کر امام بخاری تک یا ترمذی شریف تک یا مسلم شریف تک، یہ میری سند میرے استاد سے لے کر ان کتابوں تک میری سند متصل ہے۔ تو حدیث پاک میں جو ابھی میں نے بتایا کہ 3 قسم کی غالباً، پتہ میں شاید میں نے ذکر کیا یا نہیں، حدیث پاک میں 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے صحت اور ذوق کے لحاظ سے، اور ایک جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ انقطاع، اتصال اور انقطاع کے لحاظ سے، ایک بات ہوتی ہے جرح اور تعدیل کے لحاظ سے۔ تو پھر جب آپ یہ پڑھیں گے نا قال بہ حدثنا، تو اس سلسلے میں پھر آپ کی یہ سند متصل ہو جائے گی اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، اور جس سند میں اتصال ہو وہ سند باقی دوسری سندوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے جب آپ پہلا حدثنا پڑھیں تو بہی، اس سے پہلے یقینی تو میرے خیال کے مطابق ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے پڑھیں قال بہ حدثنا، تاکہ آپ کی سند جو ہے وہ متصل ہو جائے۔ تمہارے یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہوتے ہیں یہ آسان ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مشکل حدیث پاک میں جو ہے تو وہ صحت اور ذوق کے لحاظ سے حدیث پاک میں جو بات ہوتی ہے، اتصال اور انقطاع کے لحاظ سے جو بات ہوتی ہے، یا جرح اور تعدیل کے لحاظ سے جو بات ہوتی ہے، تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ اتصال انقطاع کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ بھئی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آیا، میری یہ سند براہ راست فلاں تک پہنچتی ہے۔ انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی راوی کو چھوڑ کر اگلے راوی کے حوالے سے کوئی حدیث پاک بیان کی جائے تو اس کو بعض لحاظ سے مرسل بھی کہتے ہیں اور منقطع بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو صحابی کی حدیث مرسل ہے، یہ احناف کے نزدیک سند ہے۔ حدیث صحابی کی حدیث مرسل، جیسے کہ آپ نے اسامی وغیرہ میں پڑھا ہوا ہے، یہ حدیث مرسل یہ ہمارے نزدیک سند ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں بہی کالا آپ نے پڑھنا ہے، بہی کالا حدثنا یا قال بہ حدثنا، دونوں صورتیں، بہی کالا حدثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، قال بہ حدثنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو حدثنا، تو ایک حدیث پاک میں حدثنا کا لفظ آتا ہے، ایک اخبرنا کا لفظ آتا ہے، اور ایک انباء کا لفظ آتا ہے۔ کیا ان میں کچھ فرق بھی ہے یا ان میں کچھ فرق نہیں ہے؟ آج امام بخاری تک تو جتنے لوگ یہ آئے ہیں سارے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان میں ترادف ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد حضرت امام نسائی نے یہ فرمایا کہ نہیں، ان میں فرق ہے، حدثنا، اخبرنا اور انبانا میں یقینی طور پر فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ پھر بعد میں اسی بات پر لوگ متفق ہو گئے جو کچھ کہ حضرت امام نسائی نے بیان فرمایا ہے کہ یقینی طور پر ان الفاظ میں آپس میں فرق ہے۔ اگر استاد بیان کرے اور شاگرد سنے تو اس کو کہتے ہیں حدثنا یا حدثانی، اور اگر شاگرد بیان کرے اور استاد سنے اس کو کہتے ہیں اخبرنا۔ اور اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو ویسے ہی کسی حدیث کے بارے میں کوئی اطلاع دے دے تو اس کو کہتے ہیں انبانا۔ اور اگر کسی راوی کا نام لیے بغیر، پہلے کسی راوی کا نام نہیں لیا گیا، حدیث پاک کو ایسے بیان کیا جا رہا ہے ان فلاں کہ یہ فلاں سے ہے، اس حدیث کو معنا کہتے ہیں، اور یہ حدیث کے تقریباً سب سے نچلے درجے پر ہے حدیث معنا، جو ان کے حوالے سے بیان کی جائے تو۔ اچھا جی، یہ حدثنا پڑھنا یہ افضل ہے یا اخبرنا پڑھنا یہ افضل ہے؟ تو بعض جو محدثین ہیں، محدثین کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ استاد بیان کرے اور شاگرد سنے، یہ افضل ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں اساتذہ کو ہی احادیث یاد ہوتی تھی،
وہ بیان کرتے جاتے تھے، سننے والے یا تو اپنے حافظے کی وجہ سے اس کو یاد رکھتے تھے یا لکھا بھی کرتے تھے، جیسے کہ مولانا صاحب نے حضرت امام بخاری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بس خاموشی سے بیٹھے رہتے، دوسرے طالب علم اس کو طعن و تشریح کرتے، ہم قلم دوات لے کر بیٹھتے ہیں، اپنے استاد کی حدیث سے سنتے ہیں، اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں آئیں۔ اس لیے میں ہمارے لیے یہ ایک عبرت بھی ہے، ایک عبرت بھی ہے۔ اور وہ عبرت کیا ہے؟ اور وہ عبرت ہمارے لیے یہ ہے کہ بھائی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ خیر جب انہوں نے زیادہ تنگ کیا تو پھر حضرت امام بخاری نے فرمایا اچھا بھائی آپ نے جو کچھ لکھا ہے نا، اپنے آپ نوٹس بک کاپیاں جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیں، میں پڑھتا جاتا وہ آپ سنتے چلے جائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ 15,000 احادیث جو چند دن میں پڑھی گئی تھی ان کو زبانی پڑھ کر سنائی، اور جو لکھنے والے تھے ان کے لکھنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنی کتابوں کی اصلاح کی۔ تو پرانے زمانے میں استاد ہی وہ بیان کرتا تھا کیونکہ اسی کو حدیث زیادہ یاد ہوتی تھی۔ اور پھر یہ محدثین کا یہ نقطہ نظر ہے، لیکن فقہا یہ کہتے ہیں نہیں، شاگرد پڑھے اور استاد سنیں، شاگرد پڑھے اور استاد سنیں۔ تو خیر تو یہ جو حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے، طالب علموں کے لیے بھی اس میں کچھ آداب ہیں، طالب علموں کے لیے بھی کچھ آداب ہیں کہ طالب علم کو کن کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پہلی جو حدیث بیان کی گئی ہے تو وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تقریباً ہر جو مؤلف کتب احادیث ہے وہ اکثر و بیشتر وہ اسی حدیث کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم پڑھنے کے لیے خلوص نیت ہونی چاہیے، خلوص نیت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلوص نیت۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پابندی، دوسری چیز جو ہے وہ پابندی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے صف بندی، کہ یہ جو ساتھ والے ولی جو روے میں پہنچے ہوئے ہیں نا ان کو اٹھا دیں، یہ آپ کے ساتھ والے ولی جو روے میں پہنچے ہوئے ہیں نا ان کو اٹھا دیں۔ جی یہاں روے میں پہنچنے کے لیے نہیں، سبق پڑھنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ وہ دوسری پابندی، تیسری صف بندی، چوتھی بیداری، جاگ کر پڑھنا ہے، سو کر نہیں پڑھنا، جاگ کر پڑھنا ہے، سو کر نہیں پڑھنا۔ تو یہ طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جاگ کر پڑھیں، سو کر نہ پڑھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پابندی کی مثالیں ایسی پرانے زمانے میں ملتی ہیں کہ پوری سیاستہ میں سے بعض ساتھیوں کی 2 یا 3 حدیثیں چھوٹی ہیں۔ ہر حدیث پاک کو اپنے پرانے زمانے میں طالب علم پڑھا کرتے تھے، ہر حدیث پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ خلوص نیت اور پھر پابندی اور سب بندی، بیدار مغزی، اور پھر یہ پھر حدیث کو میں یہ چیزیں طالب علم کے لیے یہ ضروری ہیں کہ وہ بیداری سے اور ہوشیاری سے حدیث پاک کو پڑھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حدثنا، تو فقہا یہ کہتے ہیں اخبرنا، اور پھر ایک ہے کہ اخبرنا فقہا کہتے ہیں نہیں، طالب علم پڑھے اور استاد سنیں، جیسے کہ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ طالب علم پڑھے اور استاد سنے یہ ہو گیا اخبرنا۔ وہ ترمذی شریف کے خطبے میں ایک لفظ آیا قراءۃ علیہ۔ قراءۃ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ قراءۃ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ قراءۃ علیہ کا مطلب یہ ہے، ایک تو عرض حدیث کے 2 مطلب ہیں، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ بھائی ایک پڑھے اور باقی جو ہیں وہ سماعت کریں، یہ بھی قراءۃ علیہ ہے، یہ بھی قراءۃ علیہ کے زمرے میں آتا ہے، قراءۃ علیہ کے زمرے میں، جیسے کہ ترمذی شریف کے مقدمے میں آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھائی استاد شاگرد پڑھے اور استاد سنیں۔ آگے سفیان
تو یہ سفیان دو سفیان ہیں، ایک سفیان ثوری ہیں اور ایک سفیان بن عیینہ ہیں، اور یہ ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں، اور بس یہ جو صاحب بصیرت ہیں وہ تو اپنی قلبی معرفت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے یا سفیان بن عیینہ ہے۔ ہر آدمی کے دل میں تو اتنی طہارت اور اتنی معرفت تو نہیں ہوتی، پھر ہمیں کس طریقے سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ حدیث پاک بیان کرنے والے جو ہیں وہ سفیان ثوری ہیں یا وہ سفیان بن عیینہ ہیں؟ اگر یہ سفیان پہلے مرتبے پر آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سفیان ثوری ہیں، اگر دوسرے مرتبے پر آ جائیں تو آپ یہ سمجھ لیں یہ سفیان بن عیینہ ہے، اس لیے کہ سفیان ثوری جو ہے ان کا مرتبہ جو ہے وہ سفیان بن عیینہ سے بلند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، اور پھر یہ جو یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، اب انصاری یہ کس کی صفت ہے؟ یہاں محدثین اور ناویوں کے طریقے میں فرق ہے۔ ناوی یہ کہتے ہیں کہ جس اسم کے بعد وہ صفت آئی ہوئی ہے وہ اسی کی صفت بنتی ہے، لیکن یہ جو محدثین ہیں، محدثین کے نزدیک جس اسم کے بعد وہ صفت آئی ہوئی ہے وہ اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ جو پہلا اسم ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بعد والی صفت وہ پہلے اسم کی صفت ہوگی۔ لہٰذا ناویوں کے برعکس یا انصاری جو ہے وہ سعید کی صفت نہیں ہے بلکہ یحییٰ کی صفت ہے۔ اب یہ راویوں کے حالات معلوم کرنے بھی تو بڑے ضروری ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر راوی کے حالات کو بیان کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم لیثی تیمی، وہ فرماتے ہیں مجھے بیان کیا محمد بن ابراہیم تیمی نے۔ اب حدیث پاک کے بیان کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے دو طریقے تو یہاں آ گئے، حدثنا اور اخبرنا، کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن ابراہیم تیمی نے۔ تو جس طریقے سے وہ پہلے انصاری یہ یحییٰ کی صفت تھا، اسی طریقے سے یہاں بھی تیمی یہ محمد کی صفت ہے، ابراہیم کی صفت نہیں ہے۔ انہو سمع علقمہ تھا، اور انہوں نے علقمہ سے سنا، اور علقمہ یہ فرما رہے تھے، علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ یہاں بھی یہ جو لیثی ہے تو یہ لیثی وقاص کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ علقمہ کی صفت ہے۔ وہ فرماتے ہیں یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے برسر منبر سنا۔ تین طریقے یہاں تک بیان ہو گئے، نمبر 1 حدثنا، نمبر 2 اخبرانی، نمبر 3 سمعت۔ یہ تین طریقے تو یہاں آ گئے، چوتھا طریقہ ہے ان فلاں، تو یہ ان فلاں یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلی حدیث میں ہی چاروں طریقے بیان کر دیے، یہاں تو ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے ایک نسخے میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ ان ابن وقاص، یہ بھی آیا ہوا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چاروں طریقے بیان ہو گئے۔ بعد نے کہا کہ چوتھا طریقہ ان تین طریقوں کے ضمن میں سمجھا جا رہا ہے، اس لحاظ سے امام بخاری نے وہ انانا کا جو طریقہ ہے تو وہ بیان نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے برسر منبر سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ جو راوی بیان کرنے والے ہیں تو کبھی یہ کوئی صفت بھی بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات کس حالت میں سنی۔ جس طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے، اس جال حسن والحسین، تو علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسران۔ تو بھائی حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی اسنا میں حسنین طیبین کریمین جلوہ افروز ہوئے،
اب اتنا ہی کافی تھا کہ بھائی آپ کے دو نواسے جلوہ افروز ہوئے، لیکن انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے وہ سارے کا سارا منظر یاد ہے، اس لیے پھر انہوں نے بتایا کہ اچھا جی، انہوں نے سرخ لباس کے جبے پہنے ہوئے تھے، قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، قمیصان احمران، اور پھر وہ پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے، جیسے چھوٹے بچے گرتے اٹھتے آ رہے تھے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں محدثین اس لیے بیان کرتے ہیں بھائی یہ جو واقعہ نا، یہ واقعہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، اس سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر ممبر سنا، اور وہ یہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضور کے زمانے میں چونکہ ممبر نہیں ہوتا تھا اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے یہ حدیث پاک نہیں بیان فرمائی تھی، اس لیے یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ فرماتے کہ میں نے حضور جب ممبر پر جلوہ افروز ہو کر تو پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے یہ سنا ہے، اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے تو ابتدائی راویوں کے لحاظ سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ یہ غریب ہے۔ حدیث پاک کی کئی قسمیں اور ایک ایک راوی ایک سے بیان کرتا جا رہا ہے، تو یہ حدیث پاک ابتدائی راویوں کے لحاظ سے غریب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سند کے جو لحاظ ہے تو سند کے لحاظ سے یہ جو حدیث ہے تو نا یہ انتہا کے لحاظ سے بعد والے راویوں کے لحاظ سے پھر یہ حدیث جو ہے حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ ابتدائی راویوں کے لحاظ سے غریب ہے، اختتام کے لحاظ سے یہ حدیث جو ہے یہ حد متواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ سمیت میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهو الى ما هاجر الیہ۔ تو خیر یہ حدیث پاک جو اب امام بخاری کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں کہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں بعد میں آنے والی حدیث پاک سے وہ ان کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب یہ دعویٰ ہوتا ہے اور بعد میں آنے والی حدیث پاک سے وہ ترجمۃ الباب وہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے حمیدی کے حوالے سے جو حدیث پاک ذکر کی ہے تو پھر اس حدیث پاک سے تو یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ جو وحی کا آغاز ہے تو وحی کا آغاز کیسے ہوا، حالانکہ حدیث پاک سے تو انہیں وحی کے آغاز کو ثابت کرنا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت امام بخاری کا ترجمۃ الباب بعد میں آنے والی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث سے وہ ترجمۃ الباب ہو۔ اس باب میں آنے والی اگر کسی ایک حدیث پاک سے بھی ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے تو یہ درست ہے۔ کسی ایک حدیث سے اگر ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے تو یہ درست ہے، تو بعد والی حدیثوں سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی گہرائی میں جاتے ہیں، اور وہ گہرائی میں جاتے ہوئے وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو حمیدی ہیں نا یہ مکی راوی ہیں، بعد والی حدیث پاک کے راوی حضرت امام مالک ہیں اور وہ مدنی ہیں۔ تو حمیدی کے لفظ کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ وحی کا آغاز جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ سے ہوا۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باریکیاں ہیں کہ وحی کا جو آغاز ہے وہ ہوا مکہ شریف سے، حمیدی کا نام ذکر کرنے کے ذکر سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ باقی فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ سنا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ، یہ جو پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر
جو محدثین ہیں وہ اپنی کتابوں کے آغاز میں اسی حدیث پاک کو درج کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو درج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر کام میں خلوص سے نیت ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ پڑھنے والوں کے لیے خلوص نیت ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین پڑھنے کے لیے خلوص نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ خلوص نیت ہے، تو فرمایا کہ تو یہ ہر محدث اپنی کتاب، اکثر و بیشتر محدث اپنی کتابوں کے شروع میں یہ حدیث پاک لکھتے ہیں، یا اسے بطور خطبہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعد نے یہ کہا، اور بعد نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے تو وہ نیات پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے تو وہ اس کے عمل سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ عمل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عمل میں ریاکاری ہو جائے تو وہ اعمال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ اس لیے پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں، جس طریقے سے کہ آپ نے ادھر مشکوٰۃ شریف میں تو ایک سخی کا، ایک بہادر کا، ایک قاری اور عالم دین کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پوچھا جائے گا ان سے، اچھا جی آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو یہ تم نے تو اپنی شہرت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے یہ جان دی ہے، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ اگر میں کوئی نیک کام کروں شہرت کے لیے کروں ثواب ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اگر شہرت عبادت کی نیت سے بھی کروں، شہرت کی نیت سے کروں، تو پھر بھی فرمایا کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ بہادر کو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ ریاکاری کے لیے یہ ایسے کیا ہے، اور سخی کو کہا جائے گا کہ آپ نے ریاکاری کے لیے سخاوت کی ہے، خلوص نیت سے میری عبادت کے لیے آپ نے سخاوت نہیں کی ہے۔ اور پھر وہ قاری کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے، یا عالم دین کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو علم دین پڑھا ہے نا، تو وہ مجھے میری رضا کے لیے نہیں پڑھا، وہ آپ نے دکھانے کے لیے علم دین پڑھا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ تم چاہتے تھے، جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیے، وہ مقصد تمہیں دنیا میں حاصل ہو چکا ہے، اور ان اعمال کا تمہیں کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اعمال ہیں، اعمال میں ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، خلوص نیت سے ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ اس حدیث پاک پر بڑی مختصر سی گفتگو میں نے کرنی ہے، بڑی مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ چند جملوں میں اس کو سمیٹوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے علم دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔